مجھے اس فقیرنی کی بددعا پہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ اس نے کل بددعا دی اور اس کی بددعا آج سچ ثابت ہو گئی. میری آج ہی شادی ہو گئی. میں بڑا ہنسی کہ اس فقیرنی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے بددعا کی جگہ دعا دے کر گئی تھی. لیکن میں اس کی آدھی اور بری بددعا تو بھول ہی گئی تھی کہ میں اپنے شوہر کو کبھی دیکھ نہ سکوں گی. میں رخصت ہو کر سسرال گئی تو میری نند نے مجھے ایک عالی شان کمرے میں بٹھا دیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگی. کچھ دیر کے یہ بات کہنے لگی کہ میں واش روم سے فریش ہو کر آتی ہوں اور وہ واش روم میں چلی گئی. میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی جب میری نند نے مجھ سے کہا کہ تم بھی فریش ہو کر آ جاؤ. میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور کہا کہ آپ کے بھائی نہیں آئیں گے؟ تب وہ مسکرائی اور مجھ سے بولی کہ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ جب تک پہلی اولاد نہیں ہو جاتی لڑکی اپنی نند کے ساتھ ہی رہتی ہے. اس کی بات سنتے ہی میں بری طرح سے لٹک گئی کہ یہ کیا، آخر ایسے کیسے ممکن ہے؟ جب میری نند بولی کہ پریشان نہ ہو، یہ ہمارا بہت پرانا رواج ہے. میں نے اپنی نند سے کہا کہ اگر شوہر کے ساتھ رہوں گی نہیں تو اولاد کیسے ہوگی؟ میری بات پر نند بولی اولاد تو اللہ کی دین ہے، ہو جائے گی. اور پھر میری ایک نہ سنی. میں بڑی پریشان تھی لیکن مجبور تھی. اگلے دن میری نند نے مجھے خوشی سے بہت سارے پیسے دیے اور پھر اپنی نند کے ساتھ میں رہنے لگی. میری نہ ہی میرے شوہر سے ملاقات ہوئی نہ ہی میں نے اسے دیکھا. وعدے کے مطابق میری نند نے میرا بڑا سا پارلر کھلوا دیا، مجھے گاڑی لے کر دی. میں بڑی خوش تھی لیکن پریشان بھی. دن تیزی سے گزرنے لگے تھے. میری نند نے مجھے گورا کرنے کے انجیکشن لگوائے کہ میں اس سے کالی اچھی نہیں لگتی تھی. میری نند میرے کپڑے اپنی پسند کے بنواتی، مجھے اپنی مرضی سے تیار کرتی. مجھے اپنی نند کی حرکتیں بہت عجیب سی لگتی تھی. وہ رات کھانا بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں کھاتی اور کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آ جاتی. دن ایسے ہی گزرنے لگے جب ایک دن میرا سر پوری طرح سے چکرایا. میری نند پریشان ہو گئی اور مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی. اور پھر جو ڈاکٹر نے اسے بتایا اسے سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں، پر ایسے کیسے ممکن تھا کیونکہ میرے پاس تو میرا شوہر آیا تک نہیں تھا، صرف نند. تو کیا وہ بچہ میری نند کا؟ یہ سوچتے ہی میری روح لرز گئی. مجھے اپنی نند سے نفرت ہونے لگی. جبکہ بچے کی خبر سن کر میری نند بہت زیادہ خوش ہوئی تھی. لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ اگر آپ کے گھر میں یہ رواج ہے کہ پہلی اولاد تک عورت شوہر کے پاس نہیں جاتی تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن آپ کے ساتھ بھی نہیں رہوں گی. میری بات سنتے ہی میری نند کرن جیسے بدل گئی. میں نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں اپنے بچے کو بھی مار دوں گی. میری بات سنتے ہی میری نند ڈر گئی. وہ بولی کہ ٹھیک ہے، تم الگ کمرے میں سو جانا. دن ایک بار پھر تیزی سے گزرنے لگے. میں گمسم رہنے لگی تھی. میرے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا اور مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے. میں دکھی رہنے لگی تھی جب اچانک مجھے وہ فقیرنی یاد آئی جس نے مجھے یہ بددعا دی تھی. میں ڈر گئی. اب مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ اس فقیرنی کی بددعا سے ہو رہا تھا جسے میں نے حقارت سے دھکے مار کر اپنے پارلر سے نکال دیا تھا. مجھے بہت رونا آیا. ساتھ ہی اپنی دادی کا وہ راز یاد آ گیا. میں بری طرح سے بے چین ہو گئی. مجھے جلد از جلد اس فقیرنی کو ڈھونڈنا تھا تاکہ وہ فقیرنی اپنی بددعا کو واپس لے سکے. میں نے اس فقیرنی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا لیکن وہ فقیرنی مجھے کہیں بھی نہ ملی. مجھے حاملہ ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے. اب تو میرا حلیہ بدل چکا تھا، میرا رنگ صاف ہو چکا تھا، میرا رہن سہن کپڑے سب بدل چکے تھے، لیکن میری زندگی میں خوشیاں نہیں تھی. میں نے اس فقیرنی کو اس کی غربت دیکھ کر دھتکار دیا تھا اور آج اللہ نے مجھے دولت عزت سب دے دی تھی، لیکن اس فقیرنی کی بددعا سب برباد کر گئی تھی. جب ایک دن میں اپنے پرانے محلے میں جا رہی تھی تاکہ اس فقیرنی کو ڈھونڈ سکوں، اور آج میری امید بھر آئی جب وہ فقیرنی مجھے ایک گلی میں بیٹھی نظر آئی. میں نے اس کے پاس جا کر گاڑی رکوائی اور اپنی چمچماتی گاڑی سے نیچے اتر آئی. وہ فقیرنی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی. وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی کیونکہ میں تو پوری بدل چکی تھی. میں نے اس فقیرنی کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور اس سے معافیا مانگنے لگی. وہ فقیرنی مجھے پہچانی ہی نہیں. جب میں نے اسے یاد دلایا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی. وہ بولی کہ تم نے اللہ کے ولی کا دل دکھایا تھا. میری دعائیں بہت لگتی ہیں اور بد دعائیں بھی. جب تم نے مجھے رنگ گورا کرنے کی کریم دی تھی تو میں نے دل سے تمہاری ترقی اور خوشیوں کی دعا کی تھی، لیکن جب تم نے مجھے دھتکارا تو میرے دل سے آہ نکلی تھی کہ اللہ تمہیں بہت نوازے لیکن تم خوش نہ رہو. وہ فقیرنی یہ بتاتے ہوئے رونے لگی تھی جبکہ میرا دل پھٹنے لگا. میں اس فقیرنی کو اپنے پارلر میں لے کر آئی. اسے کھانا کھلایا، اس کے بال کاٹے، اچھے سے بنائے، اس کو کپڑے دیے اور اپنے پارلر میں اس کے مانگنے پر صفائی کی نوکری بھی دے دی، جسے اس نے اپنی بددعا واپس لیتے ہی مجھے واپس دعا دی اور بولی کہ اللہ تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دے، تمہارے شوہر کو تمہاری محبت میں زیر کرے. میرا دل اب قدرے مطمئن تھا. وقت پھر تیزی سے گزرنے لگا. میری نند میرے پاس کم آتی تھی. میں صرف بچہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی.
جب رات میں گہری نیند میں تھی کسی نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا. میں اس وقت گہری نیند میں نہیں تھی. میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ میری نند وہ رو رو کر بے حال ہو چکی تھی. آج جو حقیقت مجھ پر واضح ہوئی تھی وہ میرے دل کے کئی ٹکڑے کر گئی تھی. مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے پیسوں کے لالچ میں کیوں اپنی نند کو شادی کی حامی بھری. مجھے چپ کرواتے ہوئے سمجھانے لگی، پر میں نے اسے چیخ کر روک دیا. مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میری دادی نے وہ راز مجھے بتایا تھا. میری دادی نے اس دن مجھے روتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی ساس کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہ کیا. وہ اپنی ساس سے کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی. ان کے اکلوتے بیٹے کو ان سے چھین لیا تھا کہ وہ ان کی روٹی بھی میری دادی کو بوجھ لگنے لگی تھی. اور پھر اس کا مکافات عمل ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے سارے بچے بیویوں کے غلام نکلے اور بہویں بھی بالکل ویسی ہی نکلی، ایک وقت کی روٹی تک نہ دیتی. اور پھر جن لوگوں سے مجھے پہلے ہی نفرت تھی ان سے مزید ہو گئی جب انہوں نے میرا حق چھین لیا. میں امیر ہونا چاہتی تھی، بہت امیر، کہ جنہوں نے میرا حق چھینا میں انہیں دکھا سکوں کہ میں کتنی اوپر پہنچ چکی ہوں. شاید اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن آج سب برباد ہو گیا تھا. رات میرے کمرے میں جس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا وہ میری نند نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، جو رات کی سیاہی میں 5 مہینے کے بعد میرے پاس آیا تھا. لیکن اسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں اسے سالوں بعد بھی پہچان گئی تھی. وہ کوئی اور نہیں تھا، میری تائی کا بڑا بیٹا تھا. اتنا بڑا فریب ہوا تھا میرے ساتھ جب میری نند نے ساری حقیقت مجھے بتائی اور یہ بتایا کہ مجھے گھر سے نکالنے کے بعد تایا نے میرا وہ گھر بیچ دیا تھا اور ان پیسوں سے کاروبار کا آغاز کیا تھا. اور پھر وہ کاروبار عروج پکڑتا گیا اور تایا امیر ہو گئے. تایا کا بیٹا اور چھوٹی بیٹی عیاشی سے زندگی گزارنے لگے. جب تایا کے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کر لی اور شادی کے 2 ماہ بعد الگ ہو گئے، امیری بڑھتی گئی پر سکون زندگی سے چلا گیا. تایا کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور تائی دل کی مریضہ اور مختلف بیماریوں میں ملوث کہ وہ اللہ سے آرام دہ موت کی دعا کر رہی تھی، پر وہ موت انہیں نصیب نہیں ہو پا رہی تھی. جب رہ کر انہیں اپنا وہ ظلم یاد آیا کہ کیسے انہوں نے ایک یتیم کا حق مارا تھا، نہ جانے وہ زندہ بھی ہوگی یا نہیں، یا کہیں کسی غلط ہاتھوں میں لگی ہوگی. وہ دونوں معافی کے لیے تڑپ رہے تھے جبکہ ان کا بیٹا دوسرے ملک شفٹ ہو چکا تھا. وہ بار بار میرا ذکر کرتی، اللہ سے معافی مانگتی کہ یتیم کا مال کھایا اور ساس کو اس کے بیٹے سے الگ کر دیا. پھر وہ ہر بار اپنی بیٹی سے کہتی کہ یہ سب اس کا ہے، اسے ڈھونڈو، یہ سب اس کے نام کر دو اور ہمیں بس معافی دلوا دو. اور پھر تکلیف کے ساتھ تایا تائی دنیا سے رخصت ہو گئے. جو میری دادی نے اپنی ساس کے ساتھ کر کے بھگتا وہی میری تائی نے میری دادی کے ساتھ کر کے بھگتا. میری نند نے میری تلاش بھی کروائی پر میں کہیں نہ ملی. اس نے مجھے تصاویر میں دیکھ رکھا تھا. ایک بار وہ اپنی ملازمہ کے گھر اس کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے آئی تھی، تب مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان گئی اور پھر بنا وقت ضائع کیے نکاح کی پیشکش کی. اس کے بھائی کی بیوی بانجھ تھی. اس کا بھائی اولاد کے لیے 2 شادیاں کر چکا تھا، لیکن شاید ماں باپ کا دل دکھانے کی وجہ تھی کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. پھر میری نند نے اسے میرا بتایا. اسے میرے رنگ روپ پر اعتراض تھا تو میری نند نے کہا کہ وہ تبدیل ہو جائے گا. میرے شوہر کو ڈر تھا کہ میں اسے پہچان نہ لوں، اس لیے اولاد ہونے تک کی شرط رکھی کہ میں اپنے شوہر کو نہ دیکھ سکوں. لیکن جب اولاد ہو جائے گی تو میں مجبور ہو جاؤں گی اس کے ساتھ رہنے کے لیے. اس لیے میرے سونے کے بعد میری نند کمرے سے چلی جاتی اور شوہر آ جاتا. لیکن اب بھانڈا پھوٹ گیا تھا. میں بہت روئی. میں نے اللہ سے کتنے شکوے کیے، کتنی ناشکری کی، جبکہ وہ تو میرے ساتھ ظلم کرنے والوں سے حساب لے چکا تھا. میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی، اپنے تایا تائی کو بھی معاف کر دیا. اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے، لیکن اب میں بہت سکون میں ہوں. اللہ سے اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ یا اللہ کسی کے ساتھ اگر میں ظلم کرنے لگوں تو مجھے سیدھا راستہ دکھانا، کسی کا حق نہ مرنے دینا، اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ میری دادی اور تایا تائی کو جنت میں جگہ دے. تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.